السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ذیشان اردو ٹی وی۔ اتوار کے روز سورہ اخلاص کے فضائل میں آپ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اتوار کے روز ہم 200 مرتبہ 200 ٹائمز باوضو سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے 9 فائدے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ دوسرا فائدہ 300 رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ جو شخص بھی اتوار کے روز 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے 30 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اس شخص کو علم عطا فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ چھٹا فائدہ، اس شخص کے 50 سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں 20 بنگلے عطا فرمائیں گے جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ جو شخص اتوار کے روز 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو 2000 نماز نفل کا ثواب ملے گا۔ نوواں فائدہ، جب وہ شخص فوت ہو جائے گا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ سورہ اخلاص کے وہ فضائل ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ بعض صحابہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اس سورہ کو ملا کر پڑھتے تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سورہ سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس میں اللہ رب العزت نے محبت کا وہ اصول بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور اللہ ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا، تو میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اتوار کے روز زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں، چرندوں، پرندوں، انسانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ، اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ یہ مچھلیوں کی محبت، یہ جو سب محبتیں یہ جو نظر آتی ہیں، یہ اس 1% محبت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں میں تقسیم کیے ہیں۔ اب اگر تھوڑی سی محبت جو ماں کو ملی ہے تو ماں اپنے بچے کو دھوپ میں کھڑا دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے اور اس کو تکلیف میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو سوچئے کہ جس پروردگار کے پاس 99 حصے ہیں وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان 99 حصوں کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے
کسی محبت ہوگی کہ اگر کوئی بندہ گناہ گاری کی زندگی گزارے، گناہوں میں پڑا رہے، تو رب کریم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے در سے دور نہ رہے، میرے در کی جانب واپس آ جائے۔ اللہ پاک اس بندے کا انتظار اس طرح کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ماں اپنے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب العزت اپنے بگڑے ہوئے بندے سے کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بتلایا گیا، ایک آدمی اونٹنی پر سفر کر رہا تھا۔ اونٹنی پر کھانے پینے کا سامان موجود تھا، صحرا کا سفر تھا۔ ایک جگہ وہ تھوڑی دیر رکا، آرام کیا تو اس کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ اس نے اونٹنی کو بہت ڈھونڈا لیکن اونٹنی اس کو نہ ملی، حتیٰ کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ صحرا کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، اسے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی چیز کھانے کی ہے اور نہ پینے کی۔ وہ پیدل چل کر صحرا عبور بھی نہیں کر سکتا، اور اسی پریشانی میں اس کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگ جاتی ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے، تو خوشی میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہ میں تیرا، اللہ تو میرا بندہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشی اتنی تھی کہ الٹی بات کر گیا، کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، لیکن الٹا کہہ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، جس طرح اس شخص کو اونٹنی کے ملنے پر اتنی خوشی ملی تھی، جب کوئی بھی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج میں اس مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہم رب العزت کے دروازے پر آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پروردگار خوش ہو کر ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا زندگی کی کتنی مہلت ہے، حالات کیسے ہوں گے، لہٰذا آج اس وقت کو غنیمت سمجھ لیجئے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے۔ اے پروردگار عالم، بہت خطائیں ہوئی ہیں ہم سے، بہت گناہ ہوئے، اللہ ہم نے آپ کے حکموں کو پورا نہ کیا، آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہے، اللہ ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، میرے مولا ہمیں عزتوں کی زندگی عطا فرما، اور آئندہ اپنے مقبول بندوں کے فہرست میں شامل فرما، اور قیامت کے دن ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو اتوار کے روز سورہ اخلاص کی اس عمل والی ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور پہنچائیں، اور اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ذیشان اردو ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔